باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے اسلاف کی جو وراثت مدارس کی صورت میں یہ مدارس اسلامیہ جو ملک و ملت کا یہ حسن حسین ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی تحفظ اور بقا کے لیے ہمارا بیدار ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے چاہے جو بھی کوششیں کی جائے، جو قربانیاں دیا جائے، اس قربانی کے لیے ہمارا تیار رہنا بھی ضروری ہے کہ بیدار کہ اس لیے کہ ابھی جیسے پٹنہ میں بھی میٹنگ اس دن ہوئی ہے، پورے بہار کے اساتذہ اور تمام تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی ہے۔ ہمارے ضلع دربھنگہ سے ہمارے بزرگ دوست اور بڑے بھائی مولانا شہاب الدین رحمانی صاحب کی قیادت میں یہاں سے بھی وفد گیا تھا، اور وہاں اس مجلس میں شریک ہو کر جو لائحہ عمل طے پایا ہے اسے بہار کے ہر ضلع میں ہر مدارس میں اپنی اس آواز کو پہنچا کر سرکار کے اس شبخ و آمیز اور اس طرح ایک غلط قانون بنائے ہوئے کہ ہمیں مخالفت کر کے اپنے حقوق کے لیے بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہیں گے کہ جس طرح سے آج کی تقریباً 2-3 سالوں کے بعد چیئرمین عبدالقیوم انصاری صاحب نے آ کر یہاں ہمارے اتحاد کو توڑ دیا تھا، اور اس اتحاد کو توڑ کر ہماری یونین کو پورے بہار میں ختم کر دیا تھا، اس اتحاد کے توڑنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ سرکاروں نے مختلف انداز میں ہم پر نئے قانون بنا کر کے ہمیں اس شکنجوں میں جکڑنے کی کوششیں کی ہے۔ لیکن اب ہمارا یہ اجتماع، ہماری یہ بیداری اور یہ انفرادی آواز تھی، تو آج اقبال کی زبان میں اجتماعیت اختیار کر گئی ہے۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں۔ یہ سب لوگوں کا اجتماع، ہمارا یہ اتحاد اور ہماری یہ چٹانی یہ قوت یقیناً اس قانون کو پاس کر دے گی، اور ہم لوگوں نے مولانا شہاب الدین رحمانی کی قیادت و سیادت میں 84 دنوں تک اپنے حقوق کے لیے پٹنہ کی شاہراہوں پہ تپتی دھوپ میں اور برسات میں بھی اپنے حقوق کے لیے آوازیں بلند کی تھی، اور ضرورت پڑی تو انشاءاللہ آج یہ ضابطہ 2022 کے ختم کرنے کے لیے، اسے واپس لینے کے لیے ہم آئندہ بھی اس پر پابند عہد ہے، اس کے لیے کوشش کریں گے۔ آج ہمارے یہاں جو بہت ساری تنظیمیں وجود پذیر ہو گئی ہے، یہ ہوا کرے۔ اس سے پہلے کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ ہندوستان میں آج بہت ساری حکومتیں، بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں، بہت ساری کانگریس ہے، بی جے پی ہے، اور بہار میں بہت ساری چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں۔ جب حکومت بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تو متحد ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان یا دوسرے ممالک سے اگر ضرورت پڑتی ہے اس سے نبرد آزمائی کے لیے، ہمارے سرحدوں کی حفاظت کے لیے، تو اس وقت تمام بھید بھاؤ کو چھوڑ کر جو اسٹیج پر ایک دوسرے کے خلاف آوازیں بلند کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں لائحہ عمل طے پاتا ہے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر پارٹی، ہر شخص، ہر شہری ہندوستان کا خون دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج کے اس اجلاس سے، ہماری اس بیداری سے ہم یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ مولانا شہاب الدین رحمانی، ہمارے بزرگ ترین دوست مولانا یہ منظر علی اور دیگر ہمارے جو احباب ہیں، وہ سب اپنے ذاتی طور پہ اغراض کو چھوڑ کر یا ذاتی طور پہ اگر کسی کی کوئی درخواست ہو تو اس کو چھوڑیں۔ یہاں مسئلہ جس طرح ملک کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام بھید بھاؤ کو بھول کر تمام لوگ اپنا اتحاد کا ثبوت دے کر ملک کی تحفظ اور حفاظت کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس اسلامیہ کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تحفظ کے لیے، حدیث کے تحفظ کے لیے، اور ملک کے
کا جو مدارس اسلامیہ ایک اثاثہ ہے، یہ امانت ہے بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی، اس کی حفاظت کے لیے اتحاد کا ثبوت دیں، اور انشاءاللہ یہ چٹانی اتحاد ہمیں ان تمام باطل قانون کو واپس لینے پہ مجبور ہونا پڑے گا، اور حکومت جھکے گی۔ آپ دیکھیں بہت سارے قوانین ہندوستان میں بنتے ہیں اور پھر واپس لیا بھی جاتا ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار وہ سنجیدہ طبیعت کے حامل ہیں، اور ان کے افسران جس طرح ہمارے 6th پہ یا 7th پہ جب لاگو ہوا، جب نوٹیفیکیشن جاری کی گئی تو ہمارے انکریمنٹ کو وہ اپنے قلم سے یا اپنے دوہری رویہ اختیار کر کے روک دیا گیا، جسے وزیر اعلیٰ تک کی بات بعد میں پہنچی، اور وزیر اعلیٰ اس وقت کے وزیر تعلیم نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ یہاں یہ چوک ہوئی ہے، یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ آج جو یہ نیماولی 2022 بنائے گئے ہیں، اس میں یقیناً سنجیدہ اور جو انصاف پسند وزیر اعلیٰ تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی، یا ہمارا وفد مزید انہیں روشناس کرائے گا، اور انصاف پسندوں سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے انصاف ملے گا۔ ہمارا اتحاد ہمارا اتحاد ہماری کامیابی کا ثبوت ہوگا۔ اس لیے کہ اقبال نے بہت خوب کہا ہے کہ تدبیر کے دستے ذری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد کرتی ہے جب کوشش انشاء ہوتی ہے۔ ہم لوگ جب کوشش کر رہے ہیں، آج جمع ہیں، یقیناً یہ قانون واپس ہوگا۔ ہم پھر اپنے تمام بھائیوں سے، تمام دوستوں سے عرض کریں گے کہ ہم اپنی ذاتی مفاد کی خاطر یا جزئیاتی یا فروعیاتی اختلاف کی وجہ سے اجتماعیت کو پارا ہونے سے بچائیں۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہنوں، بیوی بچوں کے ساتھ، وہاں بھی نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہیں۔ ہمارے لیڈروں کے ذریعے ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو شکوہ ہو، ان شکوہ کو دل سے ختم کریں۔ مسئلہ یہاں ایک فرد کا نہیں، اجتماعیت کا ہے، سرحدوں کی حفاظت کا ہے، اور ہم اپنے بھائی مولانا شہاب الدین رحمانی اور ہم اپنے قائدین سے یہ شیخ سعدی کی زبان میں کہیں گے کہ ہما بے کے لشکر بجا پروری، ہما بے کے لشکر بجا پروری کہ سلطان لشکر کنر سروری۔ ہم بھائیوں کو ہم ساتھ لے کر چلے، ہمیں مقام اور عزت دے، اور یہ سارے لوگ آپ کا اکرام کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ جو ہمیں چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اس پر رحم دلی نہ کرے، اور جو بڑوں کا اکرام کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اپنے قائدین کے اشاروں پہ چلیں، اور جو صحیح راستہ بتائے ان صحیح راستوں پر ہم چل کر کے اپنی منزل مقصود تک جانے کی کوشش کریں۔ اور بعض بھائی جو واٹس ایپ یا دیگر چیزوں پہ ہماری اجتماعیت میں درار پیدا کرنے، شعار اسے تخریب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں ترحمانہ معاملہ اختیار کیا جائے، اور شیخ سعدی کی اسی زبان میں کہ ہما بے کے لشکر بجا پروری کہ سلطان لشکر کنت سروری۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور ہمارا یہ ٹھاٹھے مارتا یہ اتحاد ہمارے کامیابی کی روشن دلیل ہے۔ اللہ کرے ہم یہ قانون باطل ختم ہو، اور ہمارا مدرسہ جسے قرآن نے جس کا جو قرآن کا مرکز ہے، نحن نزلنا ذکر وإنا له لحافظون، یہ قرآن کا یہ مرکز ہے، یقیناً اس کی ہماری غیبی مدد ہوگی۔ ہم سب جب کوشش کریں گے، اس لیے کہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کو حرام مچا دو۔ الحمدللہ رب العالمین۔